نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں یہ خاکسار سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے اور اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جہاں بھی ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، وہاں تو سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، وہاں تو سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ شعراء حضرات کہ وہ ذکر رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ ذاکرین حضرات جو ذکر رسالت معاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوش نصیب ہیں وہ مومنین اور وہ زائرین اور وہ ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں اور اس ذکر میں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ذکر بڑا اہم ہے کیونکہ یہ رسالت معاب کا ذکر ہے۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جس ذکر سے قسمتیں سنورتی ہیں، کردار سنورتے ہیں، اخلاق سنورتے ہیں۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جو پروردگار کو پسند ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ تو یقیناً یہ ذکر کتنا اہم ہے ہر انسان بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ناظرین، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج کا یہ ایپیسوڈ ایک گلدستہ نعت جسے کہا جائے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بہت خوبصورت اور اچھی آوازوں میں کچھ نعتیں سنی جائیں۔ تو ناظرین، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کا بیچ میں زیادہ وقت لوں، کیوں نہ میں یہ سلسلے کا آغاز تیزی کے ساتھ آغاز کر دوں اور آپ سے درخواست کرتا رہوں کہ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ کر ہمارے اس ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت کے حضور پہنچنا جو ہماری درخواست پر ہمارے پروگرام میں اکثر و بیشتر شامل ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ پہلے ہمارے پروگراموں میں جب بھی شامل ہوئے ہیں وہ ایک بحیثیت نعت خواں، بحیثیت منقبت خواں کے شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے دادا حضور عبدالرؤوف صاحب کی نعت پڑھی، کبھی اپنے والد محترم زبیر ابن سیفی صاحب کی نعت پڑھی، کبھی اپنے دادا سیفی صاحب کی نعت پڑھی۔ تو یہ تو سلسلہ وہ چل ہی آ رہا تھا اور انہوں نے اور مختلف شعراء کی بھی نعتیں بڑی اپنی خوبصورت آواز میں پڑھی ہیں، اور انہوں نے اس خاکسار سلیم امروی کی بھی کچھ نعتیں پڑھی ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ بہرحال اس ثواب میں انہوں نے مجھے بھی شامل رکھا۔ لیکن آج وہ جو نعت پیش کریں گے وہ انہوں نے خود نے لکھی ہے۔ یہ دیکھیے، جب سچے دل کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے، ذکر رسالت معاب کیا جائے تو پروردگار عطا کرتا ہے۔ وہ اب تک دوسرے شعراء حضرات کی اپنی خوبصورت آواز میں نعتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن اب انہوں نے قلم اٹھا لیا ہے اور وہ اب ماشاءاللہ خود بھی نعتیں کہہ رہے ہیں، منقبت بھی کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی وہ سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں گے۔ تو کیوں نہ آج ان سے اپنی خود کی لکھی ہوئی نعت سنی جائے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی لمبی تمہید سلیم کر رہے ہیں لیکن ان کا نام ابھی تک نہیں بتایا۔ جی ہاں، وہ نام ہے عارض مرزا صاحب کا۔ عارض مرزا صاحب ہماری درخواست پر پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ آج وہ اپنی خوبصورت آواز میں اپنی لکھی ہوئی ایک نعت پیش کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے محترم عارض مرزا صاحب سے ان کی خوبصورت آواز میں ان کی لکھی ہوئی اپنی نعت۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم حضرات۔ وقار سخن کے تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے عید کی پرخلوص مبارکباد۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ وہ نور ہے کہ بشر یہ سوال ہے ہی نہیں،
وہ نور ہے کہ بشر یہ سوال ہے ہی نہیں، میرے حضور کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، میرے حضور کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ در نبی سے اگر جڑ گیا نصیب میرا، در نبی سے اگر جڑ گیا نصیب میرا، در نبی سے اگر جڑ گیا نصیب میرا، تو پھر نصیب میں میرے زوال ہے ہی نہیں، تو پھر نصیب میں میرے زوال ہے ہی نہیں۔ عقیدت شہ کونین سے ملی شہرت، عقیدت شہ کونین سے ملی شہرت، وگرنہ شاعر میری کمال ہے ہی نہیں، وگرنہ شاعر میری کمال ہے ہی نہیں۔ شعر بطور خاص، وہ چاہے شمس و قمر ہوں کہ ہوں گلاب کے پھول، وہ چاہے شمس و قمر ہوں کہ ہوں گلاب کے پھول، وہ چاہے شمس و قمر ہوں کہ ہوں گلاب کے پھول، کسی میں آپ سا حسن و جمال ہے ہی نہیں، کسی میں آپ سا حسن و جمال ہے ہی نہیں۔ اور مقتبی سماعت فرمائے حضرت، جو نعت لکھنے کا مجھ کو شرف ملے عارض، جو نعت لکھنے کا مجھ کو شرف ملے عارض، جو نعت لکھنے کا مجھ کو شرف ملے عارض، تو روز حشر مجھے کچھ ملال ہے ہی نہیں، وہ نور ہے کہ بشر یہ سوال ہے ہی نہیں، میرے حضور کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ وہ چاہے شمس و قمر ہوں کہ ہوں گلاب کے پھول، کسی میں آپ سا حسن و جمال ہے ہی نہیں، کسی میں آپ سا حسن و جمال ہے ہی نہیں۔ کتنی خوبصورت نعت جناب عارض مرزا نے پیش کی، اور انہوں نے مقطع میں کہا، جو نعت کہنے کا مجھ کو شرف ملے عارض،
تو روज़ हश्र का मुझको मलाल है ही नहीं। क्या खूबसूरत नात पेश की मोहतरम आरिज़ मिर्ज़ा साहब ने। हम उनके लिए दुआ करते हैं परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे और वो इसी तरह से ज़िक्र रसूल और आले रसूल करते रहें। आइए इस सिलसिले को नाज़रीन और आगे बढ़ाते हैं और सरज़मीन सिरसी का रुख करते हैं। सिरसी बड़ी मरदम खेज़ सरज़मीन है और वहाँ के शौरा बड़ी पूरी दुनिया में अपनी शायरी के हवाले से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अभी पिछले दिनों अल्लामा रज़ा सिरसवी साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन उनको कौन नहीं जानता। उनकी शायरी पूरी दुनिया में मकबूल है और तमाम तर मशहूर व मारूफ नवा ख़ां और मरसिया ख़ां और कसीदा ख़ां हज़रात उनका कलाम पढ़ते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से नैयर सिरसवी साहब मरहूम क्या कहने हैं, कैसे अजीम शायर थे। इसी तरह से नवाब सिरसवी साहब और किस किस का जिक्र करूं, कई अहम तरीन साहिल सिरसवी साहब, कई अहम तरीन नाम ऐसे हैं जो आज भी सिरसी की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। उन्हीं नामों में एक नाम है जनाब शौबी सिरसवी साहब का। शौबी सिरसवी साहब बहुत जितनी अच्छी शायरी करते हैं, जितने उम्दा नात कहते हैं, जितने उम्दा मनक़बत कहते हैं, जितने उम्दा नौहे कहते हैं, इतने ही खूबसूरत अंदाज से वो पढ़ते हुए नज़र आते हैं। यानी अल्लाह ने उन्हें खूबसूरत आवाज़ भी अता की है। जब वो नात ख़ानी कर रहे होते हैं तो सुनने वाले सामीन के ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है, और जब वो नौहा ख़ानी कर रहे होते हैं, अंजुमन के दरमियान नौहा पढ़ते हुए नज़र आते हैं, तो वो एक अलग कैफियत होती है। आइए शौबी सिरसवी साहब से हमने दरख्वास्त की है, वो अपने खूबसूरत आवाज़ में ज़िक्र रिसालत माफ़ करते हुए नज़र आएंगे अपनी खूबसूरत नात के ज़रिए। समात फरमाएँ जनाब शौबी सिरसवी साहब को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक नात के चंद शेर हाजिर करता हूँ, लिहाजा कीजिएगा, ख़ास तौर से मतलब बतौर ख़ास पेश करता हूँ। सुनिएगा सलीम अमरूही साहब और तमाम शोरा इकराम। जो शख्स गुलामान पैगंबर में नहीं है, जो शख्स गुलामान पैगंबर में नहीं है, जो शख्स गुलामान पैगंबर में नहीं है, अरे जन्नत भी उस इंसान के मुक़द्दर में नहीं है, जन्नत भी उस इंसान के मुक़द्दर में नहीं है। अब ये यहाँ से मैं शेर हाजिर करता हूँ, लगा कीजिएगा ख़ास तौर से कि हर रुख से मुकम्मल है मोहम्मद का घराना, हर रुख से मुकम्मल है मोहम्मद का घराना, वो कौन सी खूबी है जो इस घर में नहीं है, वो कौन सी खूबी है जो इस घर में नहीं है। ये भी शेर सुनिएगा खास तौर से कि जिस दिन ये मोहम्मद के चिरागों को बुझा दे, जिस दिन ये मदीने के चिरागों को बुझा दे, वो दिन ही हवाओं के मुक़द्दर में नहीं है, वो दिन ही हवाओं के मुक़द्दर में नहीं है।
اور یہ آخری ایک شعر ہے، ایک پیغام کی شکل میں تمام دینی بھائیوں کی خدمت میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ جو شخص غلامان پیمبر میں نہیں ہے، سنیے گا سلیم بھائی خاص طور سے شعر اور تمام شعراء کرام کی میں توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا شعر خاص طور سے کہ یہ دیکھنا ہر ایک مسلمان پہ ہے واجب، یہ دیکھنا ہر ایک مسلمان پہ ہے واجب، بھوکا تو کوئی گھر کے برابر میں نہیں ہے، بھوکا تو کوئی گھر کے برابر میں نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ کردار کی خوشبو سے ہی پھیلایا ہے اسلام، کردار کی خوشبو سے ہی پھیلایا ہے اسلام، ارے تلوار کہیں دست پیمبر میں نہیں ہے، تلوار کہیں دست پیمبر میں نہیں ہے۔ یہ بھی شعر سنیے گا کہ جو ہم کو جدا کر دے در آل نبی سے، جو ہم کو جدا کر دے در آل نبی سے، وہ دھار کسی کفر کے خنجر میں نہیں ہے۔ اور یہ مکتب بھی میں بطور خاص تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تمام سننے والوں کی، تمام شعراء کرام کی خدمت میں مکتب حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ ہوتا ہی نہیں شوبی جہاں ذکر محمد، ہوتا ہی نہیں شوبی جہاں ذکر محمد، رونق بھی وہاں کے کسی منظر میں نہیں ہے، رونق بھی وہاں پر کسی منظر میں نہیں ہے، جو شخص غلامان پیمبر میں نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شخص غلامان پیمبر میں نہیں ہے، جو شخص غلامان پیمبر میں نہیں ہے، جنت بھی اس انسان کے مقدر میں نہیں ہے۔ حقیقت ہے، کیا خوبصورت نعت پیش کی شعبی سرسوی صاحب نے، اور خوبصورت کلام، خوبصورت انداز، خوبصورت آواز۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں شعبی سرسوی صاحب کی کہ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں خوبصورت نعت پیش کی۔ شعبی صاحب کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین اب اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور شعبی صاحب کے لیے دعا کرتے چلیں کہ پروردگار ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں بھی تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے ذکر کو آگے بڑھائیں اور جناب اظہر شہاب صاحب کے حضور پہنچتے ہیں۔ اظہر شہاب صاحب اپنی شاعری کے
حوالے سے پوری دنیا میں اب اپنی ایک مقام بنا چکے ہیں، اپنی پہچان بنا چکے ہیں۔ اظہر شہاب صاحب ان نوجوانوں میں ہیں کہ جو جتنا عمدہ شاعری کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت آواز بھی رکھے ان کی۔ پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور وہ اسی طرح سے خوبصورت انداز میں شعر کہتے رہیں اور نعت کہتے رہیں، منقبت کہتے رہیں۔ آئیے ناظرین سماعت فرمائیے خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت تخلیق کے خالق جناب اظہر شہاب صاحب اسکرین پر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام ناظرین کو اظہر شہاب کا سلام۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص کر سلیم امروی صاحب کا کہ اس پرنور محفل میں مجھے کلام پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ بلا کسی تاخیر کے نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے حضرات۔ شافعِ روز جزا شافعِ روز جزا شافعِ روز جزا شافعِ روز جزا آپ کی چشم کرم مجھ پہ بھی شاہ آپ کی چشم کرم مجھ پہ بھی شاہ آپ محشر میں رکھیں کاش میرا بھی برم آپ کے ہاتھ سے ہو جام کوثر کا عطا شافعِ روز جزا شافعِ روز جزا شافعِ روز جزا شافعِ روز جزا ظلمت کفر چھٹی جہل نے آہ بھری ظلمت کفر چھٹی جہل نے آہ بھری بے حسی ختم ہوئی بے کسی دور ہوئی آپ آئے تو ہوا ساری دنیا کا بھلا شافعِ روز جزا شافعِ روز جزا شافعِ روز جزا شافعِ روز جزا۔ شعر بطور خاص وہ اٹھا دست عطا جس نے مانگا ہے جہاں اس نے پایا ہے وہیں جس نے مانگا ہے جہاں اس نے پایا ہے وہیں وہ اٹھا دست عطا جھولیاں بھرنے لگی ایسا دیکھا ہی نہیں آپ کے در کے سوا شافعِ روز جزا
شافع روز جزا، شافع روز جزا، شافع روز جزا۔ محفل نعت سجی رات ہے نور بھری، لے کے آئی ہے صبا آج یہ خوش خبری، ہوگی مقبول یہاں آج ہم سب کی دعا، شافع روز جزا، شافع روز جزا، شافع روز جزا، شافع روز جزا۔ اور مقتبی سماعت فرمانے، آپ کے نور کی ہو اس کے شعروں میں چمک، لہن ازہر کو ملے اور کچھ اور کنک، آپ کی نعت پڑھے اور مہک جائے فضا، شافع روز جزا، شافع روز جزا، شافع روز جزا، شافع روز جزا۔ ایک نعت پاک کے چند شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کتنا پر نور اور پر ضیا، کتنا پر نور اور پر ضیا، نام ہے آپ کا مصطفیٰ، کتنا پر نور اور پر ضیا، کتنا پر نور اور پر ضیا، نام ہے آپ کا مصطفیٰ، وہ ورق جگمگانے لگا، وہ ورق جگمگانے لگا، جس پر میں نے لکھا مصطفیٰ، وہ ورق جگمگانے لگا، جس پر میں نے لکھا مصطفیٰ، کتنا پر نور اور پر ضیا۔ میرے آقا بجز آپ کے کون ہے دوسرا مصطفیٰ، میرے آقا بجز آپ کے کون ہے دوسرا مصطفیٰ، کوئی سمجھا نہ جانا کوئی سمجھا نہ جانا کوئی، آپ کا مرتبہ مصطفیٰ، کوئی سمجھا نہ جانا کوئی، راحت عاشقاں آپ ہیں، مونس سے بے کساں ہیں، راحت عاشقاں آپ ہیں، مونس سے بے کساں ہیں، وجہ تسکین قلب و نظر، وجہ تسکین قلب و نظر، آپ کی ہر ادا مصطفیٰ، وجہ تسکین قلب و نظر۔ اور شعر بطور خاص، کوئی مشکل ہو ٹل جائے گی، ہر مصیبت نکل جائے گی،
کوئی مشکل ہو ٹل جائے گی، ہر مصیبت نکل جائے گی، گر زبانوں پہ جاری رہے، گر زبانوں پہ جاری رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، گر زبانوں پہ جاری رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، کتنا پر نور اور پر ضیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ اس ثواب میں بھی شریک ہو جاؤں اور نعت سرور کائنات کے کچھ اشعار میں بھی پڑھ سکوں۔ یوں تو اس خاکسار کا کلام اب تک جو نعتیہ کلام ہے وہ میرے 2 شعری مجموعے سرمایہ نجات اور ذکر مصطفیٰ میں منظر عام پر آ چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ تازہ نعت کے کچھ اشعار آپ سے شیئر کر لیے جائیں جو ان شعری مجموعوں میں نہیں ہیں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ نعت سرور کائنات کا مطلع سماعت فرمائیں۔ ذکر احمد میں گر ہو بسر زندگی، 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 خود بنا لے گی جنت میں گھر زندگی، خود بنا لے گی جنت میں گھر زندگی، راہ حق پر جو رکھے نظر زندگی، راہ حق پر، راہ حق پر جو رکھے نظر زندگی، کیوں نہ ہو جائے پھر بے خطر زندگی، کیوں نہ ہو جائے پھر بے خطر زندگی، اور جس میں آل محمد سے الفت نہ ہو، جس میں آل محمد سے الفت نہ ہو، جس میں آل محمد سے الفت نہ ہو، کیا کرے گا وہ پا کر بشر زندگی، کیا کرے گا وہ پا کر بشر زندگی، اور نہ رہے روشنی سے جو وابستگی، نہ رہے روشنی سے جو وابستگی، نہ رہے روشنی سے جو وابستگی، تو ستائے گی یہ عمر بھر زندگی، تو ستائے گی یہ عمر بھر زندگی، اور گردرے مصطفیٰ پر رہے آدمی، گردرے مصطفیٰ پر رہے آدمی، گردرے مصطفیٰ پر رہے آدمی، لے کے جائے نہ پھر در بدر زندگی، لے کے جائے نہ پھر در بدر زندگی، ان کے قدموں کے ہیں جس طرف بھی نشان، ان کے قدموں کے ہیں
جس طرف بھی نشان کاش لے جائے مجھ کو ادھر زندگی، کاش لے جائے مجھ کو ادھر زندگی، ذکر احمد میں کیوں نہ گزاریں اسے، ذکر احمد میں کیوں نہ گزاریں اسے، ذکر احمد میں کیوں نہ گزاریں اسے، جو ملی ہے ہمیں مختصر زندگی، جو ملی ہے ہمیں مختصر زندگی، مجھ کو آقا مدینے بلاتے رہیں، مجھ کو آقا مدینے بلاتے رہیں، مجھ کو آقا مدینے بلاتے رہیں، یوں ہی کرتی رہے یہ سفر زندگی، یوں ہی کرتی رہے یہ سفر زندگی، اور جس کو جینا سکھایا فقط آپ نے، جس کو جینا سکھایا فقط آپ نے، جس کو جینا سکھایا فقط آپ نے، کیوں نہ ہو وہ نثار آپ پر زندگی، کیوں نہ ہو وہ نثار آپ پر زندگی، اور سیرت مصطفیٰ سے اگر دور ہو، سیرت مصطفیٰ سے اگر دور ہو، سیرت مصطفیٰ سے اگر دور ہو، پھر تو ہو جائے گی در بدر زندگی، پھر تو ہو جائے گی در بدر زندگی، یاد احمد میں دن رات مصروف ہے، یاد احمد میں دن رات مصروف ہے، یاد احمد میں دن رات مصروف ہے، کیوں نہ مہکے یہ شام و سحر زندگی، کیوں نہ مہکے یہ شام و سحر زندگی، آل احمد کی ہو پیروی گر سلیم، آل احمد کی ہو پیروی گر سلیم، آل احمد کی ہو پیروی گر سلیم، ہوئی جائے گی خود معتبر زندگی، ہو ہی جائے گی خود معتبر زندگی، ذکر احمد میں گر ہو بسر زندگی، خود بنا لے گی جنت میں گھر زندگی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یقیناً اس ذکر رسالت مآب میں آپ بھی شریک ہیں، اور جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی خصوصی طور سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار
ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مومنین زائرین ناظرین کو تمام تر بیماریوں سے بچائے رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کر، اور جو بھی ان کے دلوں میں جائز حاجات ہیں ان کی ان تمام دعاؤں کو جلد سے جلد پورا کر دے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروہی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اس خاکسار سلیم امروہی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔